بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی ایک بار پھر آزمائش سے دو چار تھی۔ میں یہ سوچ کر لاہور سے کراچی آیا تھا کہ یہاں مجھے کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا اور میں سکون سے زندگی گزاروں گا، مگر یہاں تو جان پر بنائی تھی۔ قاسم دادا اور رمضان کے علاوہ وہ تعداد میں 3 تھے جنہوں نے مجھے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ قاسم دادا اور رمضان اس طرح ایک طرف کھڑے تھے جیسے لڑائی بڑھائی میں حصہ نہیں لینا چاہتے ہوں۔ پرویز مستانہ ایک نہ ڈر اور بے خوف لڑکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سختیاں جھیلی تھیں، جبکہ میں نے ابھی تک زندگی کا ایک رخ دیکھا تھا اور عیش میں وقت گزارا تھا۔ میں بھلا ان لڑکوں کا مقابلہ کیسے کرتا؟ پیچھے ہٹنا اور انہیں پیٹھ دکھانا بزدلی تھی۔ میرے ہم شکل پرویز مستانہ نے اس علاقے میں اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی۔ اگر میں کمزوری دکھاتا تو وہاں کے لڑکے شیر ہو جاتے اور بات بات پر مجھے آنکھیں دکھاتے، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ میں ان سے مقابلہ کرتا اور انہیں ایسا سبق دیتا کہ وہ آئندہ میرے مقابلے پر آنے کی کوشش نہ کرتے۔ لہٰذا وہ سب چکنے ہو چکے تھے۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ قریب ہی کیلے کا ایک چھلکا پڑا تھا۔ کسی نے کیلا کھا کر بدتمیزی سے چھلکا سڑک پر پھینک دیا تھا۔ پہلا لڑکا جوں ہی ڈنڈا گھماتا حلق سے خوفناک آوازیں نکالتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں نے تیزی سے کیلے کا چھلکا سڑک سے اٹھا کر اس کے پاؤں کے سامنے پھینک دیا۔ اس کا پاؤں چھلکے پر پڑا اور وہ بری طرح پھسل گیا۔ بس پھر ایک ایسی آواز آئی، ارے بچاؤ بچاؤ، مر گیا! وہ دھم سے سڑک پر گر پڑا اور بچاؤ بچاؤ، مر گیا اس کے حلق سے نکلا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کی پیٹھ اور کولوں میں چوٹ لگی ہے۔ دوسرا لڑکا یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا، مگر دادا قاسم کے جوش دلانے پر آگے بڑھا تو میں پھرتی سے قریبی دکان کی طرف چلا گیا۔ وہ دوڑتا ہوا اس طرف آیا اور اس نے اپنا ڈنڈا گھما کر میرے سر پر مارنا چاہا تو میں نے دکان میں رکھے کھلے ڈبے میں سے ایک مٹھی پسی ہوئی مرچ اٹھائی اور اس لڑکے کی آنکھوں میں جھونک دی۔ آئے ہائے، مار ڈالا مستانے کے بچے! اس نے حلق سے بلبلاتی آواز نکالی اور وہ ڈنڈا ایک طرف پھینک کر اپنی آنکھیں ملنے لگ گیا۔ آنکھیں ملنے سے مرچ اور تیز لگی، اس لیے وہ تیز آواز میں چیخنے چلانے لگا اور مجھے کوسنے لگا۔ تیسرا لڑکا کسی بھینسے کی طرح فوں فوں کرتا ہوا میری طرف آیا اور اس نے میری تھوڑی پر مکہ مارنا چاہا، مگر بالکل آخری لمحے میں ایک طرف ہو گیا اور میں نے اپنی ٹانگ سے اس کی ٹانگ میں پھنسا دی اور وہ آواز کے ساتھ دکان میں رکھے مٹی کے تیل کے ڈرم میں گر گیا۔ ڈرم کھلا ہوا تھا اور تیل اوپر تک بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ اس میں غوطہ کھا گیا۔ وہ سنبھل کر آرام سے نکلا اور توبہ توبہ کرنے لگا۔ اس کی آنکھ، منہ اور ناک میں مٹی کا تیل گھس گیا تھا اور وہ تیل کی کلیاں کر رہا تھا۔ دکان والے نے جو اپنا تیل ضائع ہوتے دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے لنگی سنبھالتا ہوا دوڑ اٹھا اور اس نے کرخت آواز میں کہا، بھاگو یہاں سے کم بختو! کیا ادھم مچا رکھا ہے! شرفو، یہ تو مٹی کے تیل میں کیوں نہا رہا ہے؟ اگر کسی نے ماچس کی تلی جلا کر تجھ پر پھینک دی تو جل بھن کر کباب بن جائے گا۔ وہ لڑکا شرفو یہ سن کر گھبرا گیا اور وہاں سے اوں اوں کرتا ہوا بھاگ گیا۔ مٹی کا تیل منہ میں چلے جانے کی وجہ سے اس کی طبیعت متلا رہی تھی۔ اب رہ گئے تھے قاسم دادا اور رمضانی وہی لڑکا تھا جس نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ میری جگہ مستانہ ہوتا تو جٹ اس کا گریبان پکڑ لیتا اور گال پر 2 تمانچے مارتا۔
پوچھتا کہ بتا تو نے مجھے چوری کرتے کب دیکھا ہے، لیکن میں صاف ستھرے ماحول میں رہا تھا اور میں نے اب تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، اس لیے میں جھجک گیا۔ پھر میں نے بے خوفی دکھاتے ہوئے اس کے سر کے بال پکڑ لیے اور اس کے سر کو جھٹکا دے کر گونجدار آواز میں کہا، کیوں تجھ سے کس نے کہا تھا کہ میں نے موٹر چوری کی ہے؟ مجھ سے تو فیاض کہہ رہا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا، اس لیے میں نے دادا کو بتا دیا۔ اس نے مری مری سی آواز میں کہا، دادا اب تم کیا کہتے ہو؟ اس نے قاسم کی طرف مڑ کر کہا، جو ایک خالی ٹھیلے سے ٹیک لگائے گھاس کا ایک تنکا چبا رہا تھا۔ میں کیا کہوں؟ میں تو رمضان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ بہرحال چلو معاملہ ختم کرو، اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ تم نے میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیا نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے سر ہلا کر کہا، پھر رمضان کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا، چلو بھاگو یہاں سے، خواہ مخواہ ہنگامہ کرا دیا تم نے۔ رمضان مردہ دلی سے ایک طرف سے اور دادا دوسری طرف سے چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان بچ گئی۔ اگر میں بزدلی دکھاتا تو سب میرا پیچھا کر رہے ہوتے۔ میں اسی الجھن میں مبتلا تھا کہ پرویز مستانہ کس کا بیٹا ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا۔ اپنی جگی کی طرف جا رہا تھا کہ دائیں جانب سے ایک اول جلول قسم کا آدمی اچانک میرے سامنے آ گیا اور وہ اس طرح سے سامنے آ کر کھڑا ہوا کہ راستہ رک گیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنائیت سے میرا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لے لیا۔ تم مستانہ پرویز مستانہ ہو نا؟ ہاں، لیکن تم کون ہو اور میرے آگے آ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس آدمی کی عمر 50 سال تھی اور وہ پستہ قد اور بھاری بھرکم تھا۔ اس کے بائیں کان کی لو میں ایک بالا پڑا ہوا تھا اور ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کی رنگت چمکیلی سیاہ تھی اور آنکھیں بالکل سفید۔ اگر میں اسے رات کو دیکھ لیتا تو یقیناً ڈر جاتا۔ ڈیوڈ مسیح، اس نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، میرا نام ڈیوڈ مسیح ہے۔ تو مجھے نہیں جانتا مگر میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ میں گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور میرے جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ کیا اس نے مجھے پہچان لیا تھا؟ تیرا باپ بہت بڑا آدمی تھا مگر اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا تو میں نے اس کے بیٹے کو اس سے چھین لیا۔ اس نے جھوٹا الزام لگا کر مجھے جیل بھجوا دیا۔ بس تو پھر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنی گردن ہلانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی سے ڈرا ہوا ہے۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے مستانے کے والد قریشی صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ قریب آ کر انہوں نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا، پھر ٹٹول کر دیکھا اور پریشانی سے پوچھا، مستانہ تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ گل بدن بتا رہی تھی کہ تیرا 4 لڑکوں سے زبردست جھگڑا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ابا، میں نے اطمینان سے انہیں دلاسا دیا۔ یہ کون ہے؟ وہ چونک کر ڈیوڈ مسیح کی طرف مڑے۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرا سے گئے، پھر انہوں نے آنکھیں مسل کر غیر یقینی سے کہا، کیا تم ڈیوڈ ہو؟ مگر تم تو جیل میں تھے، تمہیں تو سزا ہو گئی تھی۔ ہاں، پورے 14 سال کی قید کاٹ کر آیا ہوں، اس نے اطمینان سے کہا اور اپنی سفید جھالردار مونچھوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ پھر وہ بولا، اب میرا بیٹا مجھے واپس کر دے قریشی، میں کب سے اس کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں۔ نہیں، چلا جا یہاں سے، چلا جا، ابا نے کانپتی آواز میں کہا اور مجھے اپنے سینے سے جذب کر لیا۔ میں حیرت سے پوچھنے لگا کہ ڈیوڈ مسیح کا بیٹا قریشی صاحب نے کیوں لے لیا؟
اور اب مجھے اتنی زور سے کیوں بھینچ رہے ہیں؟ ابھی جاری ہے۔